بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام عہد رفتہ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس پروگرام میں بر صغیر کے معروف حکمرانوں کے حالات و واقعات کا بیان کیا جاتا ہے۔ آج کے پروگرام میں خلجی خاندان کے بانی جلال الدین فیروز شاہ خلجی کا تذکرہ کیا جائے گا۔ خاندان غلامہ کے بعد خاندان خلجی نے حکومت ہندوستان میں سنبھالی تھی اور اس کا بانی جلال الدین فیروز خلجی تھا۔ یہ 14 اکتوبر 1220 کو افغانستان میں پیدا ہوا اور اس کا اصل نام فیروز بن یغراش خلجی تھا۔ بادشاہ بننے کے بعد اس نے جلال الدین کا خطاب یا لقب اپنایا۔ جب خلجی قوم کے بارے میں یہ بتا دوں کہ شہاب الدین محمد غوری نے جب ہندوستان پر حملہ کیا اور فتح کیا تو اس کے ساتھ خلجی قوم بڑی تعداد میں ہندوستان آئی تھی اور یہیں آ کر پھر آباد ہو گئی، اور خلجی قوم نے غوری کے ساتھ اور بعد میں ہندوستان کی فتوحات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے۔ اور خاندان غلامہ کے دور حکومت میں عسکری جو ان کا لشکر تھا اس میں بڑا عنصر خلجیوں کا ہی تھا، چنانچہ ان کے ایک بڑے سپہ سالار معروف شخصیت بختیار خلجی نے بنگال کو فتح کیا تھا۔ غیاث الدین بلبن کے دور میں جلال الدین فیروز خلجی اور اس کا بھائی شہاب الدین خلجی، ان دونوں نے بڑے اہم عہدوں پر فائز رہ کر جو ہے وہ حکومت کا ساتھ دیا ہے اور بڑا ان کا مقام تھا اس زمانے میں۔ اور پھر جب غیاث الدین بلبن کا پوتا کیقباد حکمران بنا ہے، خاندان غلامہ کا ایک لحاظ سے آخری ہی بادشاہ تھا یہ، تو اس کا 3 سالہ دور عدم استحکام کا دور تھا۔ وہ ایک نااہل بادشاہ ثابت ہوا، ایک نوجوان بھی تھا اور نااہلی بھی تھی۔ بعض تاریخوں میں آتا ہے کہ بعض عیش و عشرت میں ہی زیادہ وقت گزارا، جس کے نتیجہ میں وہ بیمار ہو گیا، اور بیماری میں جو ہیں وہ دوسرے لوگ جو ہیں وہی زیادہ آگے حکومت کے انتظام و انصرام کو سنبھالے ہوئے تھے۔ اور ایک وقت ایسا آیا جب کہ جلال الدین فیروز خلجی کو جو ہے وہ بالآخر نائب سلطنت کا جو اعزاز ہوتا ہے ولی عہد کا، وہ دے دیا گیا تھا کہ حکومت یہ سنبھالے۔ اور کیقباد کے بالکل کم سن بچے کو، جو کیمرس نام تھا جس کا، اس کو جو ہے وہ تخت نشین کر دیا گیا، اور یہ 3 ماہ کا اس کا دور تھا۔ اور اس میں یہ اس لحاظ سے یہ چونکہ حکومت کے ساتھ تو یہ مضحکہ خیزی ہی تھی اور عدم استحکام تھا، اس لیے فیروز خلجی نے ایسے موقع پر جو ہے وہ کارروائی کا فیصلہ کیا کہ قوم جو ہے وہ بٹ رہی ہے، حکومت عدم استحکام کا شکار ہو رہی ہے۔ اور اس وقت میں کیقباد کے دور میں جب کہ اس کا آخری دور حکومت چل رہا تھا، اس میں ہندوستانی جو حکومت ہے وہ 2 گروہوں میں بٹی ہوئی تھی۔ ایک وہ لوگ تھے جو کہ ترک مفادات کی محافظت کرنے والے تھے، کیونکہ ابھی تک جتنے بادشاہ آئے تھے یہ سب بنیادی طور پہ ترک غلام تھے جو آزاد کیے ہوئے تھے، ایبک، التمش اور اس کے بعد آنے والے جو لوگ تھے۔ تو بلبن بھی انہی میں سے تھا، غیاث الدین بلبن۔ اس کے بعد انہیں نظر آ رہا تھا کہ یہ کمزور ہو گئے ہیں ترک جو ہیں، اس لیے وہ اپنی محافظت کے لیے، یہ خلجی چونکہ عسکری لحاظ سے مضبوط تھے، اس لیے وہ خلجیوں کو نیچے کر رہے تھے اور ان کے ساتھ جو دیگر ہندوستانی اقوام ان کے ساتھ تھیں، اور اپنے لوگوں کو وہ آگے لانا چاہتے تھے۔ اور بعض تاریخ میں لکھا ہے کہ وہ خلجی کو جو ہے وہ ختم بھی کرنا چاہتے تھے، لیکن یہ ان کی سازش جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوئی، اور بالآخر کارروائی کا فیصلہ کرتے ہوئے فیروز خلجی نے اقتدار سنبھالا، اور کیقباد جو کہ کہتے ہیں کہ ایک زندہ لاش کے طور پہ مفلوج زندگی گزار رہا تھا، اس نے خاتمہ کیا، اور اس کے بعد اس نے 1290 میں انتظام حکومت سنبھال لیا۔ تو اس لحاظ سے
جلال الدین خلجی کی اپنی حکومت تو 6 سال رہی ہے، اس کے بعد پھر علاء الدین خلجی نے جو اس کا بھتیجا تھا اس نے 20 سال کے قریب، اور ٹوٹل ان کی حکومت کوئی 30 سال کا عرصہ بنتا ہے۔ لیکن یہ ایک لحاظ سے ہندوستان میں تبدیلی کا دور کہلا سکتا ہے۔ اور خلجی جو جلال الدین فیروز خلجی ہے، جب اس نے اقتدار سنبھالا تو اس وقت اس کی عمر 70 سال تھی، اور کہتے ہیں کہ یہ بڑا نرم طبیعت کا اور اچھے مزاج کا بادشاہ تھا، اس وجہ سے بہت جلد لوگوں میں یہ مقبول ہو گیا اور اس نے مقبولیت حاصل کی ہے۔ اس کے نتیجہ میں اس کو کئی پھر بغاوتوں کا بھی سامنا کرنا پڑا، کیونکہ نرم دل تھا، زیادہ انتقامی کارروائیاں نہیں کیں، جس کے نتیجہ میں ایک گروہ تو پہلے ظاہر ہے جو بلبن اور اس کے خاندان کے کچھ لوگ تھے وہ ظاہری طور پہ اس سے مل بھی گئے، لیکن پھر بھی وہ گروہ تو اس کے خلاف تھا، اس لیے بغاوتیں بھی ہوتی رہیں، اور ان بغاوتوں کو کچلنے کے لیے بھی پھر اسے اقدامات کرنے پڑے ہیں۔ چنانچہ غیاث الدین بلبن کا بھتیجا تاریخ میں بڑا مشہور ہے، ملک چھجو خان، اس نے جو ہے اس کے دور میں بغاوت کر دی اور آزاد حکمرانی کا جو ہے وہ اعلان کیا۔ تو اس بغاوت کو کچلنے کے لیے جلال الدین خلجی نے، فیروز خلجی نے اپنے بیٹے ارکلی خان کو جو ہے وہ بھیجا ہے، اور وہاں ان کی جو ہے وہ فتح ہوئی، جو شاہی لشکر تھا، اور ملک چھجو خان کو جو ہے وہ شکست کا سامنا کرنا پڑا، اور اس کو گرفتار کر کے لے کے آئے ہیں جب دہلی میں، تو فیروز خلجی نے اس کے ساتھ بہت اچھا برتاؤ کیا۔ عام طور پہ بغاوت کرنے والوں کو تو ختم ہی کر دیا جاتا تھا تاکہ فتنہ اور فساد زیادہ نہ پھیلے، لیکن فیروز خلجی نے ملک چھجو خان کو نہ صرف اس کے ساتھ اچھا بطور قیدی اچھا سلوک کیا، بلکہ اس کو ملتان کی طرف روانہ کیا، اور ملتان کے جو حکمران تھا اس کو کہا کہ ان کے ساتھ آپ نے اچھا برتاؤ کرنا ہے۔ تو اس حسن سلوک کی وجہ سے بھی بعض لوگ اس سے ناراض رہتے تھے کہ اتنی نرمی اور کیوں کی جا رہی ہے، اور اتنا اور انتقامی کارروائی جو ہے وہ کیوں نہیں کی جاتی۔ اس وجہ سے بار بار جو ہے وہ بغاوتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ اور اس کے دور میں یعنی جلال الدین خلجی کے دور کا ایک اہم واقعہ جو ہے وہ ترک منگولوں کا ہندوستان پر حملہ ہے، اور یہ حملہ ہلاکو خان کے ایک رشتہ دار نے جو ہے وہ کیا تھا، اور بہت بڑا لشکر لے کے وہ ہندوستان پر حملہ آور ہوا، اور اس کا بڑی ہی کامیابی کے ساتھ جلال الدین فیروز خلجی نے دفاع کیا، اور اس کے نتیجہ میں ان کی بغاوت کو کچلا، اور 2000 کے قریب کہتے ہیں یہ لوگ گرفتار ہوئے، دہلی لائے گئے، اور ان کے ساتھ بڑا حسن سلوک جو ہے وہ کیا، اور ایک علاقہ پورا کہتے ہیں کہ مغل پورہ کے نام سے آباد کیا، اور یہ لوگ ان لوگوں میں سے اکثریت نے اسلام قبول کیا۔ تو اس لحاظ سے یہ جو 6 سالہ دور ہے جلال الدین فیروز خلجی کا، بغاوتیں بھی ہوئی ہیں، اور یہ حملہ بھی ہوا منگولوں کا بہت بڑا، اور اس کے نتیجہ میں ہلاکو خان کے بعض خاندان کے لوگ جو ہیں وہ اسلام میں داخل ہوئے ہیں، اور مغلوں کو جو ہے وہ عزت بخشی اس نے خلجی نے، اور مغل پورہ ایک پورا دہلی کے قریب کا علاقہ جو ہے وہ اس کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اور چونکہ جیسا کہ میں نے پہلے تذکرہ کیا کہ جلال الدین فیروز خلجی کی نرم مزاجی اور عفو درگزر کی جو عادات تھیں، اس کی وجہ سے کئی امراء اور رؤساء جو ہیں وہ اس سے ناراض تھے، اور اس کے خلاف سازشیں ہوتی رہیں، اور بالآخر 16 جولائی 1296 کو اس کا جو ہے وہ قتل ہو گیا، اور کہتے ہیں کہ اس کے بھتیجے نے یہ قتل کیا تھا، جو بعد میں پھر علاء الدین خلجی جو بادشاہ ہوا ہے، تو اس نے وہ اس کے بعد پھر اس کی جگہ مسند نشین ہوا۔ بہرحال جلال الدین فیروز خلجی کا 6 سالہ دور مکمل ہوا، اور اس دور میں سب سے بڑی بات یہی ہے کہ خلجیوں کے آنے سے ہندوستان میں ترک نسل کے اقتدار کا خاتمہ ہوا، اور مقامی لوگوں کو جو ہے وہ اقتدار میں آنے کا جو ہے وہ موقع ملا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت چاہوں گا۔ نئے پروگرام میں ایک نئے بادشاہ کے تعارف اور حالات و واقعات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔